ہر 45 سیکنڈ میں ایک بیٹی کی عزت لوٹتی ہے اس دیش میں۔ پچھلے ایک ہفتے میں ابھی کلکتہ میں ایک پی جی کی چھاترا طالبہ، ایک میڈیکل کالج کی ایک لیڈی ڈاکٹر، اس کی عزت لوٹی گئی، گینگ ریپ ہوا، اس کو مار دیا گیا۔ اس سے پہلے اتراکھنڈ کے اندر ایک 31 سال کی ایک نرس کی عزت لوٹی گئی، اس کا 11 سال کی بچی کے ساتھ رہتی تھی کسی شہر میں، اس کو پہلا پھسلا کر جنگل لے جایا گیا، وہاں پر اس کی عزت لوٹی گئی اور پھر وہاں پر اس کو مار دیا گیا۔ جھانسی کے اندر 3 سال کی بچی کا ریپ ہوا اور اس بچی کا ریپ کر کے، اس کا بلاತ್ಕಾರ کر کے، اس کا گلا دبا کر مار دیا گیا۔ ہمارے بہار کے اندر یہی مظفر پور کے قریب میں بھی 2 دن پہلے سنجے جیسوال نام کر کا کوئی شخص ہے، 9ویں کلاس کی ایک طالبہ، ایک بچی کا اس کے استن کو، اس کے بریسٹ کو کاٹ دیا، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے اس سے شادی سے انکار کیا، میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ میرے بھائیوں بتائیے، ہے کوئی ایسا سسٹم؟ بتاؤ اس زنا ریپسٹ کو اور ان زنا کے واردات کو روکنے کے لیے۔ نہیں روک سکتے تم، اس لیے کہ لوٹیرو ان ریپسٹ کو پکڑنا، جیل میں ڈالتے ہو، پیسے رشوت کی تھیلیاں دی جاتی ہے اور پھر وہ چھوٹ کر 1 سال 2 سال 5 سال بعد باہر آ جاتا ہے۔ میں کل کے اسپیچ کا ہمارے اس دیش کے پرائم منسٹر کا بہت سواگت کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک بات کہی کل لال قلعہ کے سمبودھن میں، انہوں نے کہا کہ جس طریقے پر بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے اور پھر ریپسٹ کو پکڑا جاتا ہے، میڈیا والے جو چرچا کرتے ہیں، خوب خبر پھیلاتے ہیں، ایسے ہی اس کو پھانسی دیتے وقت یا اس کو سزا دیتے وقت اس کی خبر شائع ہونی چاہیے، تاکہ دوسرے نوجوانوں کو، دوسرے ریپسٹوں کو جو بچوں کی عزت لوٹتے ہیں، ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے پر ان کو سوچنا پڑے، ان کو ڈر اور بھے محسوس ہو۔ بلکہ ایک فلمی دنیا کا ایک ایکٹر رتک روشن نے بھی یہی آج ٹویٹر کے اندر لکھا ہے، یہ کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آج ان 3-4 واقعات کو ہم انصاف دے دیں گے، ان ریپسٹوں کو پکڑ کر جیل بھیج دیں گے، لیکن آئندہ آنے والے وقت میں ہماری سماج کی بیٹیوں کی عزت نہ لوٹے، ایسا کوئی ٹھوس قانون بننا چاہیے اور ریپسٹوں کو سزا ملنی چاہیے ایسی کہ تاکہ کسی دوسرے انسان، کسی دوسرے نوجوان کا ہاتھ کسی بیٹی کی عزت پڑنے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں اگر آپ کو اس کا علاج چاہیے تو قرآن اٹھائیے، قرآن کو غلط کہنے والے، اسلامک حکم کو تشدد سے ناپنے والے، قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ 18ویں پارے کے اندر سورہ نور ہے، جو لوگ قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں ان کے تفسیر کو اردو ہندی کے اندر موجود ہے، پڑھیے۔ رب کہتا ہے الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی مرد عورت مرد کوئی بھی سامنے اگر پکڑا جائے تو ان دونوں کو میدان میں لاؤ اور ان کے سر سے پیر تک 100 کوڑے برساؤ۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، شادی شدہ مرد عورت دونوں نہیں، یعنی لڑکا لڑکی اگر شادی شدہ نہیں، اگر وہ زنا کرتے پکڑے جائیں، ناجائز سمبند میں رہتے پکڑے جائیں تو 100 کوڑے برساؤ۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے، مرد بھی زنا کرنے والا بھی، مرد عورت دونوں، تو قرآن اللہ کی جو بھیجی ہوئی شریعت ہے وہ شریعت کہتی ہے کہ ان کو سنسار کرو، ان کو رجم کرو، یعنی کمر تک گڈھا کھود کر ان کو دھساؤ اور اوپر سے پتھر مارو، اس کا سر پھٹے گا، وہ مر جائے گا تڑپ تڑپ کر یا مر جائے گی تڑپ تڑپ کر۔ اور اللہ کیا کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور عذاب سزا بند کمرے میں مت دو بلکہ چوراہے پر دو، یعنی جو چیز پچھلے کل پرائم منسٹر صاحب نے بیان کیا وہ اللہ نے 1458 سال پہلے قرآن میں بتایا، اللہ کے نبی نے پڑھ پڑھ کر سنایا،
کہ اگر زنا کو روکنا ہے تو زانی کو پکڑو، سزا دو لوگوں کے سامنے میں۔ ایسا نہیں کہ زنا کرنے والا کوئی منتری کا بیٹا ہے، زنا کرنے والا کوئی ایم ایل اے سے تعلق رکھتا ہے، زنا کرنے والا کوئی ادیوگ پتی ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کی شریعت میں کوئی ادیوگ پتی نہیں، کوئی دادا نہیں اور کوئی دبنگ نہیں چلے گا۔ یہ مقصد صرف اس لیے بتانے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج بتایا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے میں سزا دی جائے گی تو ہمارے دوسرے اور نوجوان کسی بیٹی کی عزت لوٹنے سے پہلے ڈرے گا کہ ارے بھائی بہت خطرناک سزا ہے۔ بتائیے قرآن کی حکم کے پیچھے یہ حکمت ہے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھائی شریعت کو، جو ہمارے شریعت کے جانکار ہیں ان کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں۔ اتنی محبت، اتنی شدت، اتنی سختی ہم مسلمان اپنی شریعت سے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا پیدا ہونا، اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ کی عبادت کے لیے جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، اسی کو شریعت ہم بولتے ہیں۔ بڑی قربانیاں پیش کی، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ ہمارے صحابہ کرام، ہمارے پوروج کو اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کی، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کے حکم میں حکمت ہے۔ ایسے نہیں ہے کوئی حکم ایسے ہی نہیں نافذ کر دیتا ہے کہ نہیں چلو۔ بعض لوگ جو آزاد خیال کے ہیں کہ نہیں مولانا آپ شریعت کی بات کرتے ہیں، یہ ماڈرن زمانہ آ گیا ہے، آج یہ جدید سائنس کا زمانہ ہے۔ یہ تو جدید سائنس کا کیا، ارے اللہ کے نبی، ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے لیزر سائنس کو استعمال کر کے بتایا۔ لیزر سائنس، ہمارے میڈیکل اور سائنس کے اسٹوڈنٹ کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ لیزر سائنس کیا۔ میں بتاتا ہوں، پڑھیے گا، وہ زمانہ آئے گا تو پتہ چلے گا۔ لیزر سائنس، آج جدید سائنس میں آپ ٹرین میں بیٹھتے ہیں، بلٹ ٹرین میں 350 کلومیٹر دور جا سکتے ہیں، اتنی سپیڈ ہے۔ جدید سائنس کا ایک ماڈل آپ کے سامنے، لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا تو 1 منٹ میں آدمی 2,20,000 کلومیٹر سفر کرے گا۔ لیزر سائنس، اور یہ زمانہ آئے گا، کس کا زمانہ ہوگا؟ وہ دجال کا زمانہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے لیزر سائنس، حالانکہ وہ تو اصل میں اللہ کی قدرت اور اللہ نے اپنی طاقت کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو چند منٹوں میں آسمان، زمین سے لے کر آسمان تک اور عرش تک اور رب اپنے پاس تک بلایا، اور آئے جنت اور جہنم دیکھ کر۔ یہ لیزر سائنس تحقیق کرنے والے محققین نے یہ کہا ہے کہ وہ لیزر سائنس کا ہی استعمال ہوا تھا، اور لیزر سائنس استعمال جب اس کا زمانہ آئے گا تو قوت کشش رک جاتی ہے۔ قوت کشش کا مطلب لیزر سائنس کا زمانہ ایک قوت کشش کے اوپر قبضہ ہے۔ جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں، ایکسیلیٹر لیتے ہیں تو گاڑی زور سے دھکا لگاتی تو اسپیڈ ہوتی، لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا، قوت کشش کو چونکہ ایک ہوا کی ایک طاقت ہوتی ہے، اس ہوا کی طاقت کو دھکے مار کر گاڑی جاتی ہے تب اس کی اسپیڈ بنتی ہے۔ لیکن جب قوت کشش روک دی جائے تو آپ چھوٹی سی چیز کو پھینکیں گے تو چند سیکنڈوں میں وہ کئی کلومیٹر دور جا سکتا ہے، اس لیے کہ روکنے والی کوئی طاقت نہیں ہے سامنے، کوئی ہوا نہیں ہے۔ یہ ٹاپک اب سے بہت بعد کی ہے لیزر سائنس۔ اگر میری تقریر کا ویڈیو ہوگا اس زمانے میں جب دجال آئے گا تو شاید کہنے والا کہے گا کہ بھئی کچھ لوگ تھے جو اس پر تحقیق کر رہے تھے۔ چونکہ اڑن تشتری دجال کا زمانہ کہتے ہیں کہ ایک قدم اس کا مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں ہوگا۔ یہ طاقت اس کے اندر کہاں سے آئے گی؟ یہ لیزر سائنس، یہ ساری طاقت حالانکہ اللہ کی طرف سے پیدا کی گئی۔ اللہ نے قرآن میں کہہ بھی دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی چیزوں کو پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے۔ اس وقت ہم جانتے ہیں لیزر سائنس کو نہیں جانتے، لیکن اللہ پیدا کرے گا، وہ سسٹم و نظام بنا دیا ہے، پیدا ہوگا، اس دنیا کے اندر ہو کر کے رہے گا۔ میرے بھائیوں، تو ہم اس پلیٹ فارم سے ہیں، ہم لوگ اسلامک پلیٹ فارم سے ہیں۔
لیکن یہ اسلامک پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے کہ اس دیش سے محبت نہیں سکھاتا. دیش کی آزادی کی شروعات 1754 میں، 1757، 1799، 1799 میں جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے. اب کون آئے گا میدان میں؟ کوئی یودھا تو ہے نہیں. دونوں راجا مہاراجا. ایک لڑائی بکسر میں ہوئی، پہلی لڑائی پلاسی میں ہوئی، اس سے پہلے ڈائمنڈ ہاربر میں ہوئی، اس کے بعد میسور کے اندر ہو کر لڑائی ختم، بادشاہ ختم. ایسے سرفرے تھے نہیں. اب انگریز سے کون مقابلہ کرے گا؟ انگریز سے کون لڑے گا؟ ٹیپو سلطان